عشر کے مصارف کون سے ہیں؟ عشر جیسے اپنا لفظی نام ہی بتا رہا ہے کہ اس 10ویں حصے کو کہتے ہیں، وہ جو زرعی پیداوار پر ادا کیے جاتا ہے، اور اس نصف عشر وہ ہوتا ہے جب پانی جو ہے وہ مصنوعی ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، جو ایسے کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ ٹیوب ویل وغیرہ وہ ان سے ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ تو پھر قدرتی طور پہ جیسے ہماری بارانی زمینیں ہیں، تو یہاں پہ جو عشر ہوگا یہ 10واں حصہ ہوگا، یہاں پہ نصف عشر بہت کم جگہ پہ لاگو ہوگا۔ وہ جہاں پہ ٹویل یا کنواں یا کوئی ایسی نہری نظام جہاں پہ کوئی نہر سے پانی زمین کو سیراب کیا جائے گا، تو وہاں پہ جو عشر کی مقدار ہوگی وہ نصف عشر ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو بخاری شریف میں مروی حدیث ہے کہ وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سے سیراب کرتا ہوں، وہ خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہے، تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور عشر چونکہ پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، تو اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، مثلا فقراء، مساکین، عاملین عشر اور غلاموں کی آزادی، عازمین فی سبیل اللہ، مسافر یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، چاہے مدارس میں وہ غریب بچے ہیں یا جہاد کے لیے کر رہے ہیں، یا اگر کوئی مسلمانوں کے لیے کہیں پہ زمین کی تنگی کی جا رہی ہے، یا کسی مسلمان بھائی کو قرضے میں چھٹکارا دلانے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ یا عشر جو ہے یہ کسی طور پہ بھی بنی ہاشم کو حقیقی والدین یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی اسی طرح لو لیول پہ، اور حقیقی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، نواسہ نواسی، پوتا پوتی اور میاں اپنی بیوی کو بھی ادا نہیں کر سکتا اگر، اور اس میں جو ہیں بہن بھائی، داماد، بہو، ساس سسر یا رشتہ دار جو ہیں وہ اگر مستحق ہوں، اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو بھی عشر ادا کیا جا سکتا ہے۔ کیا احکامات سے متعلق ہے، یعنی رمضان المبارک کے یہ آخری دن جو چل رہے تھے، ان میں سے گندم کی کٹائی شروع ہو چکی تھی، اور لوگوں کو اس ڈر تھا کہ کہیں یہ بارشیں اور بے موسمی ژالہ باری جو ہو رہی تھی اور بارشوں کا سلسلہ تھا، تو ان کی کہیں فصلیں خراب نہ ہو جائیں، تو اس کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں کہ اگر آپ اپنی زمین سے ایک خاص مقدار میں جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی جائے، خرچ کر دی جائے وہ جنس، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فصل کو مختلف قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اے ایمان والوں، جو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور زمین سے جو آپ کو جنس یا جو کمائی حاصل ہو رہی ہے، اور جو زمین سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ نام میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نہ بڑھو، یعنی جب اللہ اپنی فصلیں کاٹیں تو اللہ کا حق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عشر کی ادائیگی میں پیداوار کے 10ویں اور 20ویں حصے کی تقسیم کا جو مدار ہے وہ پانی کے اوپر ہے، یعنی جس کی باقاعدہ تفصیل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھیتی بارش کے پانی، یعنی وہ جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، یعنی بارانی علاقے سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہو، یا قدرتی چشموں سے کے پانی سے سراب ہو، چاہے وہ خود بخود سراب ہو، مثلا نہر وغیرہ کے کنارے پر واقع کوئی جگہ ہے جس کی وجہ سے پانی دینے میں محنت نہ کرنی پڑتی ہو، نہ ہی پانی کا خرچ ادا کرنا پڑتا ہو، تو اس میں سے عشر یعنی 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو دوسرے ذرائع ہیں جن میں ٹیوبل، ریٹ یا نہری پانی کی مدد سے ہم کسی زمین کو سیراب کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ 20واں حصہ جو ہے، یعنی اگر اس میں 20 بوری گندم کی اٹھاتے ہیں تو آپ کو 1 بوری اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا کرنی ہے۔ اور جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کے مصارف ہیں، انہی لوگوں کے اوپر یہ صدقہ زکوٰۃ عشر بھی انہی کو ادا کی جائے گی۔ عشر کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی پہلی شرط تو ایمان کا حامل ہونا، یعنی بندے کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط جو ہے یعنی اس زمین کو یعنی جو ہے وہ خراج کی زمین نہ ہو، خراجی زمین پر عشر نہیں ہوگا۔ اور تیسری جو ہے اس میں یہ ہے کہ زمین سے پیداوار کا ہونا، اگر کسی وجہ سے پیداوار نہ ہوئی ہو تو پھر اس پہ کوئی کسی قسم کا عشر نہیں ہوگا۔ اور عشر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالص نیت کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو بیچ میں سے بچہ کچا مال رہ جائے، جو ضائع کرنے کے برابر کا ہو، یا جو باریک دانے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں، بلکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال قربان کریں، تب آپ نیکی کے معراج تک پہنچیں گے۔ عشر چونکہ پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے اس کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی فقراء، مساکین اور عاملین عشر، غلاموں کی آزادی، عازمین یعنی جو لوگ سفر میں ہیں، مسافروں کے لیے،
اور جو لوگ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں یا حصول علم میں ہیں۔ مگر اس کے جو مصارف ہیں ان میں سے یہ جو آج کل خاص طور پہ ہم عوام قوم جو ہے وہ آپس میں ہی یعنی اپنی بہن بھائیوں میں دے دیتی ہے عشر کے گندم کے دانے وغیرہ، تو یہ عوانوں میں بالکل بھی نہیں دیے جا سکتے۔ خاص طور پہ آل بنی ہاشم جتنی بھی ہے، جس میں چاہے حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے وہ ساری شامل ہے، اس میں آل جعفر بھی ہے، بنو عباس شامل ہے، حضرت عقیل کی اولاد بھی ہے، حضرت جعفر کی اولاد بھی ہے، حضرت علی کی غیر فاطمی، یہ ان تمام قوموں کو یعنی عباسیوں کو نہیں لگیں گے، جعفری کو نہیں لگے گا، امانوں کو نہیں لگیں گے، اور ان تمام کے اوپر جو ہے وہ عشر ان کو دینا وہ جائز نہیں ہے۔ عشر جو ہے وہ ان کے علاوہ جو ہے ان کے اوپر لگے گا۔ یہی زیادہ تر ہوتا ہے کہ اپنی دھیانیوں کو یا ان لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو عشر دیا جاتا ہے جو خاندان میں غریب لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ عشر کا صحیح مصارف نہیں ہے۔